سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں، ایک آدمی وہاں غریب نہیں، سب خوشحال ہیں، مالدار ہیں، فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا، اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز، کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ ملک خوبصورت، لوگ خوبصورت، وادیاں خوبصورت، گھر خوبصورت، سواریاں خوبصورت، شہر چمکتے اجلے۔ میں لیٹ آ گیا، معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں، دریا بنے ہوئے ہیں، تو بیڑی دی لوڑ آئی، اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے۔ تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں تو اگر مرنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم تمہیں زہر کا ٹیکہ لگا دیں۔ کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے۔ یہ بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے حبیب کی طرف، اور کسی کو نہیں دیا، وہاں سے یہ ملے گا۔ کیونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے۔ احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی، اور احساس کو جب نشو و نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ اور زندگی احساس پر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی، برے رویوں سے پڑتی ہے۔ برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے۔ ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوگی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوگی؟ یا خاوند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگا؟ یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے ہیں۔ احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے۔ بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خاوند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا۔ اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات، آپ، ہم، یہ ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں، اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے، جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی، یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے، سیکھنے۔ ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھے تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو،
تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں، اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا، اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔ اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں۔ ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بغیر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ یہ اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ جن گھروں میں ناچاکی ہیں ان میں محبت پیدا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، جن کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں غیب سے رشتے نصیب فرما، جو تنگ دستی کا قرضوں کا شکار ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، قرضے دور فرما، جو ناجائز مقدموں میں پھنس گئے ان کو مقدموں سے رہائی نصیب فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کروا، جو روٹھ گئے ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ رشتوں کی قدردانی نصیب فرما، ہمارے چھوٹے سے ادارے کو قبول۔ یا اللہ ایک تنکا ہے میرے مولا، چمن کی تمنا ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے اور بھڑکتی آگ کو بجھانے کا شوق ہے۔ یا اللہ ایک جگنو ہاتھ میں لیا ہے اور سورج کے دیکھنے کی تمنا ہے، تو تو نے کرنا ہے، کون سا ہم نے کرنا ہے؟ جب تو کرے گا تو کر کے دکھا دے گا۔ یا اللہ تو کر دے، یا اللہ تو کر دے، یا پوری نسل کو جوڑ دے ہمارے ساتھ، پوری نسل تک ہمارے ذریعے سے اپنے حبیب کی پاک زندگی پہنچانے کا نظام چلا دے میرے مولا۔ یہ جتنے خواتین و حضرات آئیں ان سب سے راضی ہو جا، ان کی نسلوں سے راضی ہو جا، ان کے دکھ درد دور فرما، ان کی تنگیاں دور فرما۔ ہمارے ادارے میں کام کرنے والے، کام کرنے والیاں، چاہے وہ وہاں چوکیدار ہیں، چوکیدارنیاں ہیں، ملازم ہیں، جو جس طرح بھی ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ ان حال والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے، یہ اسپیکر والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اس پر کام کرنے والوں کو ہر خیر عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔